اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد واہل بیتہ الاطیبین۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی علمی سیرت اور ہماری ذمہ داری۔ ماہ شوال 148 ہجری قمری میں فقہ جعفریہ کے بانی اور آسمان عصمت و طہارت کے چھٹے ستارے امام جعفر صادق علیہ السلام کا یوم شہادت ہے۔ اس موقع پر میں سب سے پہلے منجی عالم بشریت، امید مستضعفین جہان اسلام حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ کی خدمت میں، مجتہدین اعظام بالاخص رہبر معظم کی خدمت میں، عالم اسلام کی خدمت میں اور عالم تشیع کی خدمت میں تسلیت و تعزیت عرض کرتا ہوں۔ دنیا اسلام کے علمی خلقوں میں امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلم علیہ کو خصوصی اہمیت حاصل ہے کہ آپ نے مذہب اہل بیت کی علمی سرمایہ کو ایک مکتب اور ایک فقہی مذہب کی شکل دی ہے اور دوسرے اسلامی مذاہب کے مقابلے میں مذہب اہل بیت کی فقہی اور علمی بنیاد رکھی ہے۔ چونکہ اس زمانے میں بنی امیہ اور بنی عباس کی سیاسی چاپلوسی اور اقتدار کی منتقلی نے امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو ایک سنہری موقع فراہم کیا تھا تاکہ آپ مذہب اہل بیت کی علمی بنیادوں کو مستحکم کر سکیں اور علمی بنیادوں کو مستحکم کرنے کے علاوہ اسلام نام محمدی کے قوانین کو مدون طور پر پیش کر سکیں۔ اس سلسلے میں امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے سے یہی سیاسی نشیب و فراز کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، لیکن جب امام صادق علیہ السلام جب مسند امامت پر فائز ہوئے تو مسلمان خلفاء کی جنگ اقتدار اپنے عروج پر تھی اور اقتدار بنی امیہ سے بنی عباس کی طرف منتقل ہو چکا تھا اور بنی عباس کی اقتدار اپنی حکومت کی بنیادیں مضبوط کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ اس وجہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام کو اپنے مکتب کی علمی ترویج کا ایک سنہری موقع ملا اور آپ نے حقیقی مذہب اسلام کو عروج تک پہنچایا۔ اب اس بات میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کا درسگاہ، آپ کا مکتب، آپ کا مرکز ایک ایسا علمی مرکز تھا کہ جس نے جہان اسلام میں بہت بڑا علمی ذخیرہ عالم اسلام کے لیے مہیا فرمایا، میسر کیا اور وہاں سے بہت سارے صاحبان فکر و نظر اور علماء فقہ و حکمت کی پرورش بھی ہوئی تھی اور آپ کے یعنی مکتب اور مدرسے سے علمی سیاسی وابستگی رکھنے والوں کے ساتھ ساتھ روش مخالفین کی بھی علمی استفادہ وہاں سے بہت زیادہ ہوئی تھی، یعنی جو آپ کے سیاسی مخالفین تھے انہوں نے بھی بہت زیادہ استفادہ کیا تھا۔ اسی لیے مورخین نے آپ کے مکتب سے فارغ التحصیل ہونے والے علماء اور محدثین اور فقہاء کی تعداد 4000 بتائی اور اس میں مذہب اہل سنت کی برجستہ ترین شخصیات بھی شامل ہے۔ اپنی ذاتی ہمگیر قابلیت اور تمام مختلف علوم پر مکمل طور پر حاوی ہونے کی بنا پر امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلم علیہ کو دنیا اسلام میں تعظیم اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور شائقین علم و معرفت دور دور سے آ کر آپ کے سامنے زانوئے تلمذ تہ کرتے تھے۔ اب اس بات میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ آپ کی سیرت یہ بھی رہی ہے کہ آپ کے سخت ترین سیاسی مخالفین نے بھی بغیر کسی جھجک کے آپ کے مرکز، آپ کے منبع سے استفادہ کیا ہے
اور یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے. دس از انڈینائبل فیکٹ. یعنی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ دنیا اسلام کے تمام عظیم شخصیت، تمام عظیم دانشور اور علماء اپنے علم و فضل کے لیے آپ کے دروازے پر جھکتے تھے، آپ کے دروازے کے مرہون منت رہے ہیں. بھئی یہ ایک ایسا دروازہ ہے کہ جہاں سے علم و معارف کے دروازے پھوٹتے تھے. یہ ایک ایسا دروازہ ہے کہ جہاں سے تشنگان علم و معرفت سیراب ہوتے تھے. یہ ایک ایسا دروازہ ہے جہاں سے علم و معارف کا چشمہ پھوٹ جاتے تھے. ایک ایسا چشمہ ہے. اور آپ کی سیرت یہ بھی رہی ہے ایک ایسی یعنی سیرت جس میں آپ نے دنیا اسلام کے لیے ایک وحدت علمی قائم کی تھی. اور اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری خصوصاً دینی مدارس کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایک ایسی روش، ایک ایسا طریقہ، ایک ایسا نصاب بنائیں جس کے اندر دنیا اسلام میں ایک وحدت علمی قائم ہو سکے، ایک یکجہتی قائم ہو سکے، ایک وحدت مسلمانوں کے درمیان برقرار رکھ سکے. ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کے درمیان جو بیداری یعنی جو علم و معرفت کی بیداری تھی اس کو بھی ختم نہ کرے، بلکہ مسلمانوں کے درمیان علمی وحدت جو امام صادق علیہ السلام کی روش تھی اس کو اپنانے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ ہم سب کو امام صادق علیہ السلام کی علمی سیرت پر عمل کرنے اور استفادہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. والسلام